بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، سفر المظفر یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر ایک نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ اس نفل نماز کو ہم کس انداز میں پڑھیں، کس طریقے سے پڑھیں، کب پڑھیں، کس وقت پڑھیں تو اس کی نیت کس طریقے سے کریں۔ مکمل تفصیل آج کی اس ویڈیو میں رکھوں گا، بہت ہی اہم ترین مسئلے کو چھیڑوں گا، بہت ہی قیمتی باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اس لیے میری درخواست ہے، آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے، ناعلمی کی وجہ سے آپ نفل نماز تو پڑھیں لیکن اس نفل نماز کے پڑھنے کا ثواب نہ مل کر آپ کو گناہ مل جائے۔ اس لیے مکمل ویڈیو کو دیکھیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، نفل نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ نفل نماز آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں اس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نماز کی کوئی تعداد متعین نہیں کہ آپ 10 رکعت ہی پڑھ سکتے ہیں، 20 رکعت ہی پڑھ سکتے ہیں، یا 30 یا 40 رکعت ہی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی وسعت کے مطابق جتنی رکعتیں چاہیں اتنی رکعتیں نفل کی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نماز پڑھنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، کوئی دن متعین نہیں، کوئی تاریخ متعین نہیں، کوئی مہینہ متعین نہیں۔ پھر بھی اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھنے کے لیے کوئی دن متعین کر دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جیسا کہ سفر المظفر کے مہینے کے اندر جو آخری بدھ آتا ہے، اس بدھ میں چاشت کے وقت میں 4 رکعتیں بنیت نفل ادا کی جاتی ہے، تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ اس نماز کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ اس سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کو آپ ذہن میں بٹھائیے تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے اور اس کام کے کرنے کا حکم ہم نے نہیں دیا تو اس کا وہ کام ناقابل قبول ہے، اس کا کام مردود ہے، اس کے کام کو رد کر دیا جائے گا، اس کے کام کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا اب ہم چلتے ہیں حدیث کی طرف، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کی طرف، کہ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سفر المظفر کے مہینے میں اس مخصوص انداز میں نمازیں پڑھی جاتی تھی یا نہیں؟ جب ہم حدیث کی کتابوں کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو کہیں بھی کسی طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی جس سے یہ بات واضح ہو، جس سے یہ بات ثابت ہو کہ سفر المظفر کے آخری بدھ میں چاشت کے وقت میں خاص انداز میں، خاص طریقے سے 4 رکعت نفل نمازوں کا ثبوت ہے۔ نئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس طریقے سے نفل نماز پڑھی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اعمال و اقوال سے اس انداز میں نفل نماز پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں، تو ہمیں بھی اس انداز میں نفل نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دین کے اندر جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو ثابت قرار دینا اور ثابت سمجھ کر کرنا، یہ در حقیقت دین کے اندر اضافہ ہے۔ اسی طریقے سے دین کے اندر جو چیز ضروری نہیں اس کو ضروری تصور کرتے ہوئے، ضروری سمجھتے ہوئے کرنا، یہ بھی دین کے اندر اضافہ ہے۔ نفل نماز عام اجازت ہے، جب چاہے جس وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسی نفل نماز کو کسی دن کے ساتھ خاص کر دینا اور اس کو ضروری سمجھ کر پڑھنا، یہ سراسر دین کے اندر اضافہ ہے۔ اسی طریقے سے سفر المظفر کے مہینے میں جو آخری بدھ آتا ہے، اسی بدھ میں چاشت کے وقت میں نفل نماز پڑھنا اور خاص انداز میں پڑھنا، جیسا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نفل نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد ایک مخصوص سورت کو اختیار کریں، پھر دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد ایک مخصوص سورت کو اختیار کریں، پھر تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر ایک مخصوص سورت کو اختیار کر کے 4 رکعت نفل نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جبکہ اس انداز میں، اس طریقے سے نفل نماز پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں، لہٰذا ہمیں بھی سفر المظفر کے آخری بدھ میں چاشت کے وقت اس انداز میں، اس طریقے سے نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں، حضرت علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان شرطوں کے ساتھ سفر المظفر کے آخری بدھ میں نفل نماز پڑھتا ہے تو جائز اور درست ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سفر المظفر کے آخری بدھ میں 4 رکعتیں اس نیت سے پڑھتا ہے کہ ان 4 رکعتوں کا ثبوت حدیث سے نہیں ہے اور ان 4 رکعتوں کا پڑھنا ضروری نہیں،
بس یوں ہی پڑھ لیتا ہے تو اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن پھر بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر کوئی دوسرا شخص پڑھے گا، آپ کے دل میں تو یہ ارادہ ہے، لیکن دیکھنے والے شخص کے دل کے اندر کیا ارادہ ہوگا یہ ہم نہیں جان سکتے۔ تو آپ کے عمل کی وجہ سے اگر کوئی شخص بدعت کی طرف جاتا ہے تو بھی اس عمل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ اگر بدھ کے دن 4 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے اس عمل کی وجہ سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے اور آپ کی ایک حیثیت ہے، ایک مقام ہے، آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں، تو آپ کے دیکھ کر اگر کوئی شخص پڑھنے لگتا ہے تو آپ بھی گنہگار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے چاشت کے وقت میں جو بدھ کے دن 4 رکعتیں نفل نماز متعین کی گئی ہیں اس انداز میں نفل نماز نہ پڑھیں۔ یقیناً چاشت کا وقت ہے، چاشت کی نمازیں پڑھیں۔ چاشت کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے، آپ کو اگر معلوم نہیں ڈسکرپشن میں لنک ہے، کلک کیجئے، دیکھیے۔ امید ہے مجھے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ چاشت کی نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے۔ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو چاشت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور مزید آپ حضرات یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔